دا انفارمیشن ایکسچینج یعنی معلومات کا سودا۔ ہر سماج، ہر گروپ اور ہر دفتر انفارمیشن پر چلتا ہے۔ ہر راز جو آپ بتاتے ہیں، ہر رائے جو آپ ظاہر کرتے ہیں اور ہر بھروسہ جو آپ توڑتے ہیں، ان سب کی ایک قیمت ہوتی ہے اس سوشل مارکیٹ میں۔ جب آپ گپ شپ کرتے ہیں، آپ صرف وقت نہیں بتا رہے ہوتے، آپ انفارمیشن کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس سودے میں بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ معلومات اوپر کی طرف بہتی ہے اور دھوکہ نیچے کی طرف گرتا ہے۔ جو انسان بنا بتائے دوسروں کے راز اکٹھا کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے طاقتور بنتا جاتا ہے، اور جو بنا سوچے سمجھے اپنے راز لٹاتا رہتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کمزور اور بے اثر بنتا جاتا ہے۔ ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، دفتروں میں، دوستوں کے گروپ میں اور سماج کے ہر کونے میں، جو بہت بھروسے مند دکھتے ہیں، بہت دلچسپ اور سب سے جڑے ہوئے، پر اصل میں وہ چلاتے ہیں انفارمیشن کا خفیہ کاروبار، جہاں آپ کے راز ان کے پروڈکٹ ہوتے ہیں اور آپ کا بھروسہ لین دین کی قیمت۔ گپ شپ کا سب سے خطرناک پہلو یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ہر راز جو آپ ساجھا کرتے ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر خفیہ بات جو آپ آگے پہنچاتے ہیں، ہر افواہ جو آپ پھیلاتے ہیں، وہ آپ کے کردار کا ثبوت بنتا ہے۔ ایک فلاسفر نے کہا تھا، لوگ جیسا جیتے ہیں اور جیسا انہیں جینا چاہیے، ان دونوں کے بیچ اتنا فرق ہے۔ جو انسان حقیقت چھوڑ کر آئیڈیل لائف جینا چاہتا ہے، وہ اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ گپ شپ ایک بے لوث سماجک جڑاؤ ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کی جنگ ہے، جہاں آپ کے راز ایک پروڈکٹ بن چکے ہیں اور لوگ انہیں ایک دوسرے سے خرید فروخت کر رہے ہیں۔ جب آپ کیا ہونا چاہیے میں الجھے رہتے ہیں، دوسرے لوگ کیا ہے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کا یہ ماڈرن ورلڈ ایک انفارمیشن کا بازار ہے، جہاں ہوشیار وہی ہے جو معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ سب کی سنو پر کچھ مت کہو، اور پھر دیکھو کیسے لوگ خود کی زبان سے خود کو برباد کرتے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی باتوں پر قابو رکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ راز خود بخود میرے پاس آتے ہیں۔ ساتھ ہی حق کا جال، دا آتھارٹی ٹریپ۔ جب طاقت یا حق آپ کے خلاف الگ صورت سے چنوتی دیتا ہے، ہر آواز آپ کو صحیح ٹھہرانے کے لیے چلاتا ہے، آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں، پر یہی خطرناک جال ہے جو یہ دیکھنے کے لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ دباؤ سہ پاتے ہیں یا نہیں، تنقید صحیح ڈھنگ سے سہ پاتے ہیں یا نہیں، اور پیشے ور بنے رہتے ہیں یا نہیں۔ جب آپ جذباتی جواب دیتے ہیں تو آپ وہی ثابت کر دیتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ عزت آپ کو ثابت کر کے جیتنا ہوگا، بحث کر کے نہیں۔ جو سمجھ آپ کھوج رہے ہیں وہ ان ہاتھوں سے نہیں آئے گی جن کے پاس آپ کا فیوچر ہے۔ آپ کا بچاؤ ہی آپ کا مخالف بن سکتا ہے۔ ہر لفظ جسے آپ اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانے میں بولتے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کی نشانی بن جاتا ہے۔ ہر دلیل یہ دکھاتا ہے کہ آپ یہ پہچاننے کی سمجھ نہیں رکھتے کہ کب خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ کو جو غیر مناسب لگتا ہے وہ آپ کی کامیابی کے راستے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ طاقت الگ اصولوں سے چلتی ہے، یا تو آپ ان اصولوں کے مطابق ڈھل جائیں یا وہ آپ کو کچل دیں گے۔ ہوشیار لوگ موقع پر چپ یا ڈسپلین دکھاتے ہیں اور پھر بہترین کام سے اپنی قیمت ثابت کرتے ہیں۔ وہ الفاظ سے نہیں، نتیجوں سے اپنے وزن دکھاتے ہیں، اگر آپ اسے صحیح طرح سے ہینڈل کر سکیں، کیونکہ نتیجہ ہی سب کچھ ثابت کرتے ہیں۔ دا ریونج ریولیوشن یعنی بدلے کا خلاصہ۔ جب رشتے دھوکے یا بے وفائی پر ٹوٹتے ہیں، آپ کے پاس ان کی کمزوریاں، ڈر اور راز ہوتے ہیں، ایک طرح کی نیوکلیئر جانکاری جنہیں ہتھیار بنانا جیسا لگے گا، پر اصل میں یہ خودکشی کی حکمت عملی ہے جو آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے بنسبت ٹارگیٹ کے۔ ہر رشتہ ایک آپسی معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ آپ ان کی کمزوریاں جانتے ہیں اور وہ آپ کی۔ جب آپ ان کے راز ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں، آپ صرف ان پر حملہ ہی نہیں کر رہے، آپ خود کو بھی ایک ایسے انسان کی صورت میں پیش کر رہے ہیں جو خفیہ ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے۔ آپ کا بدلہ دوسروں کو الرٹ کرنا ہے کہ آپ بھروسہ توڑنے والے ہیں۔
بدلے کا سب سے تباہ کن پہلو یہ نہیں کہ ٹارگیٹ کو فوراً نقصان ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی ساکھ لمبے وقت میں برباد ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب آپ چوٹ کھاتے ہیں تو آپ اپنا راز فروخت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ساکھ کمزور ہوتی ہے۔ پیشے ور طاقتور لوگ دھوکے کو خاموش حکمت عملی کے ساتھ سنبھالتے ہیں، وہ راز محفوظ رکھتے ہیں بجائے کہ اسے فوری تسکین کے لیے خرچ کرنے کے۔ وہ جانتے ہیں کہ رکھے ہوئے راز کھولنے سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ذہن نشی کر لیں کہ خاموشی ہی میرا بدلہ ہے۔ دا کمپٹنس تھیٹر یعنی قابلیت کا ڈرامہ۔ جب آپ خود کو غیر محفوظ یا ناقابل محسوس کرتے ہیں تو آپ کا منہ آپ کی روح کی کمی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خود اعتمادی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اہم ہونے کا وہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ پورا ڈرامہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ یہ سب کو آپ کی حقیقت دکھاتا ہے۔ خود کو ثابت کرنے کی آپ کی بے چینی ہی آپ کی کمزوری کا ثبوت بن جاتی ہے۔ غیر محفوظ الفاظ میں بے قابو ہو کر بہکنے لگتے ہیں۔ آپ بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں تاکہ ان سے جڑے ہوئے لگیں۔ ہر چیز کو زیادہ سمجھا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دانشور نظر آئیں، اور بات چیت کے دوران یہ بول کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اہم ہیں، پر ان حرکتوں سے آپ الٹا یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ اصلی خود اعتمادی سے میلوں دور ہیں۔ آپ کا مظاہرہ باقی لوگوں کے لیے تفریح کا باعث بن جاتا ہے۔ حقیقی قابلیت کو تماشے کی ضرورت نہیں ہوتی، حقیقی مہارت کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اصلی خود اعتمادی کی پہچان نہیں مانگتی۔ جب آپ لگاتار ان خصوصیات کو الفاظ کے ذریعہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کا خلاصہ نہیں ہے۔ اس قابلیت کے ڈرامے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ لوگ سیکھ جاتے ہیں کہ کون سے بٹن دبانے سے آپ کے اندر یہ ثابت کرنے کی ضرورت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کیسے آپ کو بہکا کر معلومات نکلوانی ہے، کیسے آپ کو غلط فیصلے لینے پر مجبور کرنا ہے، یا کیسے آپ کو اپنے ہی خلاف استعمال کرنا ہے۔ کسی فلسفی نے کہا تھا، کبھی بھی کوئی بڑی چیز بنا خطرے کے حاصل نہیں ہوئی۔ ناقابل دکھنے کا خوف ناقابل قبول لگتا ہے۔ اصلی خطرہ اس ڈر کے چلتے ضرورت سے زیادہ نمائش میں پڑ جانا ہے۔ کمزور دکھنے کا ڈر آپ کو حقیقت میں کمزور بنا دیتا ہے۔ سچے کھلاڑی اپنے کام کو اپنا وقار بناتے ہیں، وہ اسے الفاظ سے نہیں بیچتے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا اگر لوگ ترنت ان کی قیمت نہیں پہچانتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا ان کا کام خود بخود بولے گا۔ دا پرامس پریزن یعنی وعدوں کا قید خانہ۔ جب آپ پر دباؤ ہوتا ہے تب امیدیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا جب آپ اپنی حدوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تب آپ کا منہ آپ کے حالات سے تیز دوڑنے لگتا ہے۔ آپ ایسے وعدے کرنے لگتے ہیں جنہیں آپ کی حقیقت نبھا نہیں سکتی۔ وعدے فوری راحت دیتے ہیں کیونکہ مشکلوں کا حل ابھی نہیں مستقبل پر ٹال دیتے ہیں، لیکن ہر وعدہ ایک قرض ہے جو وقت کے ساتھ سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے۔ وعدے کرنا نا امید لوگوں کی زبان ہے جو حال میں حل نہیں دے سکتے، مستقبل کی داستان بنتے ہیں۔ وہ اصلی قیمت نہیں بناتے، صرف امیدیں بیچتے ہیں، اور امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو اعتماد بھی ٹوٹتا ہے۔ وعدے کرنا سستا ہے کیونکہ اس کا کوئی فوری خرچ نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں بدل جاؤں گا، میں سدھار لوں گا، میں کر دوں گا بنا کچھ کیے، لیکن اصلی بھگتان تب آتا ہے جب وعدہ ٹوٹتا ہے اور آپ کی حیثیت گرتی ہے۔ ہر ادھورا وعدہ آپ کے ہی خلاف ثبوت بن جاتا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا عزم یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر ناکام حوصلہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ پرماننٹ وقار سے زیادہ ٹیمپرری راحت کو چنتے ہیں۔ وعدے بھی امید کے کیچڑ پر بنے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے وعدوں پر اس لیے اعتماد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں بھی اس سے وقتی راحت ملتی ہے، پر جب وہ وعدے گرتے ہیں تو صرف آپ نہیں وہ بھی گرتے ہیں جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا تھا۔ دا فائنل ریولیشن، خاموشی کی سلطنت۔ ماہر کھلاڑی زیادہ وعدے نہیں کرتے، وہ کم بولتے ہیں اور زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ انڈر پرومس کرتے ہیں اور اوور ڈیلیوری
جس سے ان کا نام اعتماد پر بنتا ہے، الفاظ پر نہیں۔ آپ کا منہ یہی آپ کا سب سے بڑا غدار رہا ہے، اور شاید آپ کو اس کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں۔ ہر گفتگو ایک بارودی سرنگ ہے جہاں ایک غلط لفظ سالوں کی محنت سے بنایا ہوا وقار اڑا سکتا ہے۔ ہر سوشل ڈائلاگ ایک شطرنج کا کھیل ہے جہاں آپ کے لفظ یا تو حکمت عملی بھری چالیں ہیں یا ایک نقصان دہ پھول۔ ہم نے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ کوئی غیر معمولی حادثات نہیں ہیں، یہ روز ہوتی ہیں ہر جگہ، ہر کسی کے ساتھ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ان کے شکار بنتے ہیں اور کچھ انہیں اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ زندگی کے کھیل میں فاتح اور شکست شدہ کے بیچ کا فرق عقل مندی یا قسمت نہیں، بلکہ یہ سمجھ ہے کہ الفاظ کے نتیجے ہوتے ہیں اور خاموشی میں طاقت ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات یہ سمجھ گئے تھے جو زیادہ تر لوگ کبھی نہیں سمجھ پاتے، کہ زندگی کا کھیل ان لوگوں کے ذریعہ جیتا جاتا ہے جو اپنی زبان کو بولنے سے پہلے قابو میں کرتے ہیں۔ ہر لفظ جو آپ بولتے ہیں یا تو آپ کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے یا پھر کمزور۔ ہر خاموشی یا تو آپ کی حفاظت کرتا ہے یا آپ کو ایک موقع سے محروم کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، یاد رکھی جاتی ہے اور کسی دن آپ کے ہی خلاف استعمال ہو سکتی ہے، آپ کا وربل ڈسپلن آپ کی سب سے قیمتی مہارت بن جاتی ہے۔ جو لوگ جذبات سے نہیں حکمت عملی سے بولتے ہیں وہی اپنی تقدیر کے حاکم بنتے ہیں۔ تاریخ کے سب سے کامیاب لوگ سب سے زیادہ بولنے والے نہیں تھے، وہ تھے جو جانتے تھے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ طاقت اور اثر کے اس کھیل میں آپ کا منہ یا تو آپ کی سب سے بڑی دولت ہے یا آپ کا سب سے بڑا دشمن۔ اب انتخاب آپ کا ہے، کیا آپ اپنے منہ کو اپنی کامیابی برباد کرنے دیں گے یا آپ اس قدیم آرٹ کو سیکھیں گے، حکمت عملی بھرے ڈائلاگ، اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی؟ کیا آپ یوں ہی انجانے میں اپنے دشمنوں کو اپنا راز دیتے رہیں گے یا پھر ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ اصلی طاقت پھسپھساتی ہے جبکہ کمزوری چیختی ہے؟ آپ کے لفظ یا تو آپ کی دنیا بنائے گی یا وہ ہتھیار بن جائیں گے جنہیں دوسرے آپ کو مٹانے کے لیے استعمال کریں گے۔ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، آپ کا مستقبل اس پر نربھر کرے گا کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، جو انسان اپنے منہ پر مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ اپنی قسمت پر بھی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ان باتوں نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں تو طاقت اور نفسیات کی یہ سمجھ آپ کے مستقبل کا سب سے بڑا ہتھیار بنیں گی۔ آپ کا آنے والا کل خود آپ کا شکریہ ادا کرے گی کہ آپ نے وقت رہتے یہ آرٹ سیکھ لی۔